ایک گاؤں میں ایک پرامن اور خوشحال گھرانہ رہتا تھا جہاں دادا جان اور دادی امی اپنی محبت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا بیٹا یوسف شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یوسف کی دو اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حارث اور چھوٹی بیٹی زینب۔ یہ خاندان نہایت سادہ لیکن محبت سے بھرپور زندگی بسر کرتا تھا۔ دادی امی کہانیاں سنانے میں ماہر تھیں۔ ان کے ہاں کہانیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ وہ اکثر رات کو بچوں کو اپنی نرمی بھری آواز میں پرانے وقتوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ حارث اور زینب کے لیے دادی امی کی کہانیاں کسی جادوئی دنیا میں سفر سے کم نہ ہوتی۔ اور پھر وہ شیر بلی کی طرف بڑھتا گیا اور بلی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہوتی گئی۔ اچانک بلی کی مدد کے لیے ایک کوا آیا۔ ایک دن دادی امی نے بچوں کو بلا کر کہا، بچوں، آج میں تمہیں ایک خاص کہانی سناؤں گی، لیکن پہلے تمہیں ایک راز بتاتی ہوں۔ حارث اور زینب حیرانی سے دادی امی کے قریب آ بیٹھے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تم دونوں میں سے جو سب سے زیادہ محبت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، میں اسے یہ خزانہ دوں گی۔ یہ سنتے ہی حارث اور زینب کے چہروں پر حیرت اور تجسس کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حارث فوراً بولا، دادی امی، میں تو ہمیشہ اچھا بچہ بنتا ہوں، یہ خزانہ میرا ہوگا۔ سنتے ہی حارث، زینب نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں دادی امی، میں بھی بہت اچھی ہوں اور یہ خزانہ مجھے ملے گا۔ یوسف، جو بچوں کے اس معصوم مقابلے کو سن رہا تھا، مسکرا کر کہنے لگا، دیکھو بچوں، دادی کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں اور رویے سے ثابت کریں کہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ محبت، احترام اور قربانی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں۔ اب دونوں بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کاموں سے دادی کو متاثر کریں گے۔ زینب نے دادی امی کے لیے چائے بنا کر لائی۔ دادی جان، میں آپ کے لیے دودھ پتے والی چائے بنا کر لے کر آئی ہوں، آپ پی کر بتائیں کیسی ہے۔ کیا واقعی میری بیٹی چائے بنا کر لے کر آئی ہے میرے لیے؟ ارے واہ زینب، چائے تو بہت مزیدار ہے۔ شکریہ دادی جان۔ جبکہ حارث نے ان کا کمرہ صاف کیا۔ دادی دادی، آپ کہاں ہیں؟ ادھر آئیں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ دادی یہ دیکھیں، میں نے آپ کے پورے کمرے کی صفائی کر دی ہے، کیسا چمک رہا ہے نا؟ شاباش حارث بیٹے، آپ نے تو بہت اچھی صفائی کی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دادی امی نے بچوں کو مزید آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا دیا۔ حارث فوراً بولا، دادی امی، اب سے یہ کیسے گر گیا؟ آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ زینب نے آگے بڑھ کر کپ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور کہا، دادی، کوئی بات نہیں، میں فوراً دوسرا کپ بنا لاتی ہوں۔ اب پریشان نہ ہوں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ دادی امی کے دل کو بہت بھا گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ زینب میں محبت اور خدمت کی صفت زیادہ ہے، جبکہ حارث کو تھوڑی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ چند دنوں بعد دادی امی نے پورے گھر کو جمع کر کے اعلان کیا کہ وہ اپنا خزانہ سب کے سامنے رکھیں گی۔ سب حیران اور پرجوش تھے۔ دادی نے ایک چھوٹا سا بوسیدہ صندوق نکالا اور اسے کھولا۔ اس میں پرانے وقتوں کی ایک کتاب، کچھ سونے کے سکے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط تھے۔ دادی نے بچوں کو بتایا، یہ کتاب محبت اور خاندانی رشتوں کی کہانیاں رکھتی ہے۔ یہ سکے ہمارے آب و اجداد کی محنت کا نتیجہ ہیں، اور یہ خطوط یاد دلاتے ہیں کہ محبت اور قربانی ہی اصل خزانہ ہے۔ انہوں نے زینب سے کہا، بیٹا، تمہاری محبت اور خدمت کی عادت ثابت کرتی ہے کہ تم میرے خزانے کی اصل وارث ہو۔ لیکن حارث بھی میرا پیارا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس کہانی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں محبت اور احساس لے آئے۔ یہ میں جیت گئی۔ حارث بیٹا، آپ اپنا دل چھوٹا نہیں کرو۔ جی ٹھیک ہے امی جان۔ اس دن کے بعد حارث نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی لائی اور زینب سے سیکھنے لگا کہ کیسے دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دادی امی کا خزانہ دراصل محبت، قربانی اور سمجھداری کی وہ کہانیاں تھیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔
यूसुफ ने मुस्कुराते हुए दादी उम्मी से कहा, उम्मी, अब का ये खजाना हमारे बच्चों को हमेशा याद रहेगा। ये न सिर्फ किस्से कहानियां हैं बल्कि हमारी तरबियत की बुनियाद भी है। यूं ये खुशहाल घराना हमेशा मोहब्बत और खुलूस के साथ जिंदगी गुजारता रहा और दादी उम्मी की कहानियां आने वाली नस्लों के लिए भी सबक बन गई।